بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، مسائل پوچھیے دین سیکھیے کے سلسلے میں کل کے پوچھے گئے جو سوالات ہیں ان میں پہلا سوال ہمارے آرے والا کے بھائی ہیں محمد بھائی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ فوت شدہ شخص کی نماز کے فدیے کی قیمت کس حساب سے لگائی جائے گی؟ فدیہ دیتے وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا موت کے وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ نے جس دن فدیہ ادا کرنا ہے اس دن کی قیمت دیکھی جائے گی کہ آج کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ آپ اگر گندم سے دے رہے ہیں تو گندم کی قیمت جس دن آپ نے فدیہ ادا کرنا ہوگا اس دن کی دیکھ لیں، اس دن کی قیمت کے اعتبار سے آپ ان کے نمازوں کا روزے کا فدیہ ادا کریں گے۔ دوسرا سوال بھی ہمارے انہی بھائی محمد صاحب کا ہے جو کہ آرے والا کے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ ہمارے شہر کا افطار کا ٹائم جامعۃ الحسن سائیوال کے نقشہ کے مطابق 2:19 پر تھا۔ یہ 6:19 ہونا چاہیے، 2 منٹ لکھا ہوا ہے، اور دعوت اسلامی کے نقشے کے مطابق 6:16 پر تھا۔ میں عام روٹین میں جامعۃ الحسن کا نقشہ فالو کرتا ہوں، لیکن میں ایک معتبر عالم دین کے پاس افطار پر مدعو تھا، انہوں نے 6:18 پر افطاری کروا دی۔ نشاندہی کرنے پر انہوں نے بتایا کہ وقت 6:18 پر ہی ہے، اب اس روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دعوت اسلامی والے نقشے کے مطابق گنجائش ہوگی یا پھر قضا ہوگی؟ اور عالم دین کے اپنے شائع کردہ نقشے پر بھی وقت 6:19 ہی تھا۔ ماشاءاللہ، ایک تو اس سوال میں یہ خوشی کی بات ہے کہ وہاں آری والا میں بتا رہے ہیں کہ جامعۃ الحسن سائیوال کا نقشہ برابر میں چل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل و کرم سے اس سال تقریباً 230 کے لگ بھگ شہروں کا، مقامات کا نقشہ جامعۃ الحسن نے جاری کیا، اور یہ خوش کن خبریں آ رہی ہیں کہ تقریباً اکثر شہروں میں اسی نقشے کو فالو کیا جا رہا ہے۔ اب ان میں پوچھ وہ یہ رہے ہیں کہ ایک نقشے کے اندر وقت تھا 6:18 اور دوسرے 6:16 اور دوسرے نقشے کے اندر وقت تھا جو جامعۃ الحسن کا ہے 6:19، اور جہاں پر روزہ افطار کروایا، جس مولانا صاحب کے پاس ان کی افطاری تھی، وہاں 6:18 پر افطار کروا دیا گیا۔ تو اب میرے روزے کا کیا بنے گا؟ تو آپ مطمئن رہیں، آپ کا روزہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ جامعۃ الحسن کا جو نقشہ جاری ہوا ہے اس کی پیشانی پر واضح لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس میں افطار کے اندر 3 منٹ احتیاطی شامل کر رکھے ہیں۔ وہ احتیاطاً ہم نے ڈالے ہیں تاکہ ہر قسم کے شک و شبے سے نکل کر ہمارا روزہ مکمل ہو جائے۔ تو اگر 3 منٹ کی مولانا نے احتیاط نہیں کی، 2 منٹ کی کر لی ہے تو بھی کافی ہے، آپ کا روزہ ہو گیا ہے، آپ کو دوبارہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو دوسرا نقشہ دعوت اسلامی کا چل رہا ہے اس میں شاید انہوں نے احتیاطی 3 منٹ شامل نہیں کیے، اس لیے وہ 6:16 پہ ان کا وقت افطار ہو رہا ہوگا۔ تیسرا سوال ہمارے چودھری سردار علی صاحب ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی نے 24 یا 25 گھنٹے کی فلائٹ پر سفر کرنا تھا، اچانک ان کی آنکھ کا مسئلہ بنا، تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ فوراً گولی کھا لیں، ورنہ اتنے بڑے سفر میں دوائی کے بغیر آنکھ تلف یا بالکل خراب ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائی نے وہ دوائی کھا لی۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایسا کرنا کیسا ہے اور اس پر قضاء و کفارہ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو اتنا لمبا اگر سفر کرنا تھا ان بھائی نے، اور ان کی آنکھ میں شدید تکلیف بھی تھی، ڈاکٹر بھی یہی مشورہ دے رہا ہے کہ آپ اس کی میڈیسن لیں، اور دوسرا وہ یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی آنکھ تلف ہو سکتی ہے، تو ایسے وقت میں شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ آپ میڈیسن استعمال کر لیں۔ اس میں آپ پر نہ تو کوئی گناہ ہے اور نہ ہی آپ پر کفارہ آئے گا، صرف اور صرف اس روزے کے بدلے میں ایک اور روزہ آپ جب موقع ملے رکھ لیجئے گا۔ تو شریعت میں اس قدر سختی نہیں ہے کہ آپ نے بہر صورت روزہ ہی مکمل کرنا ہے۔ جب ایک مرتبہ رکھ لیا، آپ کو اجازت تھی، آپ نے افطار کر لیا، اچھا کیا، اور بعد میں عید کے بعد جب چاہیں آپ اس کی قضا کر لیجئے گا۔ ایک چوتھا سوال ہے آج کی نشست میں، یہ کوئی خاتون پوچھ رہی ہیں، مقام نہیں لکھا، کہ میرے والد کا لوگوں پر 10,25,000 روپیہ قرضہ ہے، جبکہ میرے والد صاحب پلاٹ کی مد میں 16 لاکھ کے مقروض بھی ہیں، تو کیا میرے والد پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ پاکستان کے اعتبار سے
یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ حاصل سوال کا یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 10,25,000 قرضہ لوگوں سے لینا بھی ہے، اور انہوں نے کوئی پلاٹ خریدا ہے، اس کی مد میں انہوں نے 16 لاکھ قرض اس کا دینا بھی ہے۔ تو اگر تو انہوں نے وہ پلاٹ وغیرہ اپنی گھر کی ضرورت کے لیے لیا ہے، اپنے بچوں کے لیے گھر تعمیر کرنا ہے، تو پھر تو حکم یہ ہے کہ چونکہ ان کی قرض کی مالیت زیادہ ہے جو انہوں نے خود ادا کرنا ہے، جو لینا ہے وہ کم ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اور اگر انہوں نے وہ پلاٹ تجارت وغیرہ کی غرض سے خریدا ہے، بزنس ہے ان کا، پھر یہ سوال الگ سے پوچھ کر دوبارہ سے اس کا جواب انشاءاللہ ہم دے دیں گے۔ آگے 5واں سوال آج کی نشست کا یہ ہے، یہی خاتون پوچھ رہی ہے کہ دوسری بات یہ پوچھنا ہے کہ میرے والد صاحب کا UAE میں ہوٹل ہے، تو ہوٹل میں موجود اشیاء خرد و نوش پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر وہ کافی مقدار میں انہوں نے وہ مٹیریل خام مال رکھا ہوا ہے، جیسے اس میں کریانے کا زیادہ تر سامان ہوگا، مسالہ جات وغیرہ ہوں گے، تو بالکل اس کو ان کی مالیت کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور دیگر جو ان کے پاس جو بھی رقوم وغیرہ ہیں، یا ان کے پاس سونا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں تجارتی، ان سب کو جمع کر کے اس کی زکوٰۃ آئے گی، ان کو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ آج کی نشست کا 6واں سوال یہ ہے، یہ بھائی ہیں ہمارے سید لیاقت حسین شاہ KP مانسیرا سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب کی موجودہ تنخواہ 8,500 ہے، اور وہ غریب بھی ہے اور سید بھی ہے۔ تمام مقتدیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم فطرانہ کی رقم امام صاحب کو دیں گے، کیونکہ مقتدی غریب ہیں، وہ نہ ہی تنخواہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی اضافی مالی تعاون کر سکتے ہیں، تو کیا سید امام کے لیے فطرانہ کی رقم لینا جائز ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہمارے جامعہ کا ایک فتویٰ ہے، جامعۃ الحسن سے جاری شدہ، تو میرے خیال میں آیا کہ میں وہ آپ کو وہی پڑھ کر سنا دوں۔ یہ فتویٰ یہاں سے جاری شدہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی عبارت بھی پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اس میں یہی پوچھا گیا ہے کہ کیا سید کو زکوٰۃ اس زمانے میں دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ فقہ حنفی کی عام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ سادات کو زکوٰۃ دینا درست نہیں، یہی ظاہر و روایہ ہے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کا خیال رکھتے ہوئے پورے ادب و احترام کے ساتھ دیگر مدات یعنی ہدایہ وغیرہ سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن بیت المال کے نہ ہونے اور سادات کو بیت المال سے وہ شرعی حصہ نہ ملنے کی وجہ سے اگر کوئی سید بہت تنگ دست ہو اور کسی دوسری مد سے بھی اعانت ممکن نہ ہو، تو فی زمانہ سادات کو زکوٰۃ کی رقم دینے میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم بھی جدید فقی مسائل میں تفصیلی بحث کرنے کے بعد بطور خلاصہ لکھتے ہیں، اگر کسی دوسرے مد سے اعانت کی گنجائش نہ ہو، بالواسطہ زکوٰۃ سے مدد پہنچانی بھی دشوار ہو اور وہ ضرورت مند ہوں، تو موجودہ حالات میں سادات کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف، امام طحاوی، علامہ ابہری مالکی اور دیگر ائمہ، علامہ ابن تیمیہ، اور ایک قول کے مطابق امام مالک اور اکابر علماء دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے۔ تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جب اس زمانے میں سادات کو عطیات کی مد سے دینا مشکل ہو رہا ہے اور بیت المال نے باقاعدہ سادات کے لیے کوئی مد مقرر نہیں کی، تو اب ان کی مدد وہ زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے، اعانت زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے۔ دیکھو، زکوٰۃ ان کے لیے اس لیے ممنوع قرار دی تھی کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت رکھتے ہیں، ان کی جو نسب نامہ ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، تو ان کو عطیات، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ عطیات سے، ہدایہ سے ان کی اعانت کریں۔ تو اس زمانے میں اگر عطیات دینے والے نہیں رہے، یا اتنی پہنچ یا اتنی اہمیت لوگوں میں نہیں رہی، تو اب ان کو زکوٰۃ سے بھی محروم رکھیں
تو کیا سید ہونے کی سزا یہی ہے کہ ان کو پھر بھوکا ہی رکھیں؟ تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر احتیاط سے نہیں کر سکتے تو پھر آپ دیگر مدات یعنی صدقات واجبات سے بھی آپ ان کی اعانت کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست کا ایک اہم سوال یہ ہے، یہ عبید اللہ انور صاحب جامعہ قاسمیہ شرف الاسلام سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نے ٹھیکے پر زمین لی تھی، صرف فصل کاشت کرنے کے لیے، درختوں کے لیے نہیں لی تھی۔ مالک کے کہنے پر درخت مضارب یعنی ٹھیکہ دار نے لگا لیے، تو اب وہ اس بات پر مصر ہے کہ درخت میرے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں اصول یہ ہوتا ہے کہ درخت زمین کے تابع ہوتے ہیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ وہ درخت زمین کے مالک کی ہوں گے یا اس شخص کے جس نے وہ درخت لگائے ہیں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ زمین کے مالک کی اجازت سے وہ درخت لگائے گئے ہیں تو یہ درخت اسی ٹھیکے دار کے ہیں جس نے وہ درخت لگائے ہیں، مالک زمین ان درختوں کو نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر اس کی اجازت کے بغیر لگائے ہیں تو پھر مالک زمین اس ٹھیکہ دار سے اتنی مدت کا کرایہ وصول کر سکتا ہے اور ان کو حکم بھی دے سکتا ہے کہ آپ اپنے درخت اکھیڑ لیں، میری زمین کو فارغ کریں۔ تو یہ اگر مالک کی اجازت سے لگے ہیں تو مالک کا حق نہیں ہے، اس ٹھیکے دار کا حق ہے جس نے یہ درخت لگائے ہیں۔ تو میرا خیال میں آج کی نشست میں اتنے ہی سوال کافی ہیں، تقریباً میرا خیال میں 7 سے 8 ہو گئے ہیں، باقی انشاءاللہ کل کی نشست میں باقی سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔